الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً سبقاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 194 اور 195 ہمارا موضوع ہے پروگرام صدائے قرآن کا۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو آپ کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں آپ کو اجازت ہے آپ بھی برابر مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور جان رکھیں کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہر ایک کے ساتھ احسان ہی کرنے کی کوشش کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جس طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ ایام ہماری تاریخ میں بڑے محترم رہے ہیں اور محترم ہیں، فضیلت والے ہیں، سعادت والے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے مہینے تصور کیے جاتے تھے اور رجب کے مہینے میں عمرہ کیا جاتا تھا، لہٰذا اس طرح سے یہ چاروں مہینے جو ہیں حرام یعنی حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، اور ان مہینوں کے درمیان کسی بھی طرف سے، ہر قبیلے کی طرف سے یہ طے تھا کہ نہ جنگ و جدل ہوگا، نہ قتل و غارت گری ہوگی، تاکہ ان مہینوں کے درمیان، ان مہینوں کے دوران زائرین پورے آرام اور سکون کے ساتھ بیت اللہ آئیں اور اسی اطمینان کے ساتھ حج یا عمرہ کر کے واپس گھروں کو چلے جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تلقین کی کہ اگر کفار ان چاروں مہینوں کا احترام کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو آپ بھی انہی کا جواب اسی طرح احترام کے ساتھ دیجیے گا، لیکن اگر وہ ان مہینوں میں بھی حدود کو توڑتے ہیں اور آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اے ہمارے حبیب، آپ کو اجازت ہے، آپ بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ سبق ہے آج کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں ان آیات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے، اور پھر دوسری صورت میں یہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور یہ بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ تم نے بھی تقوی اختیار کرتے رہنا ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ بعض امور میں اللہ نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن پھر بھی خیال رکھنا ہے کہ حد سے تجاوز نہ ہو، اور اللہ معاف کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ان آیات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے اسباق کیا ہیں اور زاویے کیا ہیں فکر کے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں جو مہمان شخصیات میرے درمیان تشریف رکھتی ہیں، میری دائیں جانب سب سے پہلے جناب علامہ راشد محمود رضوی۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، استاذ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ایم فل ماشاءاللہ آپ نے منہاج یونیورسٹی سے کیا ہے اور بہت خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے تشریف لائے ہیں،
محمد اویس رضا صابری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ صابری صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پروگرام میں آئے دوبارہ، بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بہت راحت کی بات ہے، آپ پہلے بھی تشریف لائے۔ جی جی علامہ صاحب آپ پہلی دفعہ تشریف لائے پروگرام میں، ہمیں بہت سکینت ہوئی، راحت ہوئی آپ کے آنے پر، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور میں ایک بات عرض کروں، میں نے اپنے مقدمے میں بھی روز ناظرین کو بھی یاد کراتا ہوں، اور خاص طور پر وہ ناظرین جو پہلی دفعہ ہمارا پروگرام سوئچ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام دینا میری ذمہ داری بھی ہے اور ان کو بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پروگرام صدائے قرآن، علامہ صاحب الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے بھی بڑے عجز و نیاز کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ یہ چیز رکھتا ہوں کہ دنیا میں، میڈیا کی دنیا میں، ٹیلی ویژن کی دنیا میں الحمدللہ رب العالمین یہ وہ منفرد پروگرام ہے کہ جس میں ہر روز موضوعات مختلف نہیں ہوتے، سکیٹرڈ نہیں ہے، کبھی وہ موضوع کبھی وہ موضوع، بلکہ میں نے عرض کیا تھا الحم سے شروع کیا اور تسلسل کے ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ ہم نے کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، اور خاص طور پر یہ ان شائقین علوم القرآن کے لیے یا شائقین تفہیم القرآن کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے پبلک نیوز ٹی وی کا کہ تسلسل کے ساتھ جو قرآن کریم کو سیکھنا چاہتا ہے، سبکن سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ صبح 7 سے 8 بجے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے ناظرین کاغذ اور قلم لے کے بیٹھتے ہیں اور آپ جیسے اہل علم کے نکات کو نوٹ کرتے ہیں، باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں۔ تفسیر پڑھنے کا آج، کتابیں پڑھنے کا آج مصروف دنیا میں اہل علم کو موقع ملتا ہے، جو خوش نصیبوں کو موقع ملتا ہے، لیکن عام روٹین کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کم مواقع ملتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پروگرام الحمدللہ رب العالمین ایک صدا ہے اور اس صدا پر لبیک کہنے کی دعوت ہے۔ ایک تو یہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ اور تعارف تھا علامہ صاحب، دوسرا آج کا جو سبق ہے میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بات رکھی ہے کہ حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے، تاریخ میں ایام بھی حرمت والے ہیں، کچھ مہینے حرمت والے ہیں، جیسے ایام میں جمعہ کا دن ہے، عید کے دن ہیں، عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، اسی طرح 4 مہینے تاریخ اسلام میں حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو آپ فرمائیے کہ ان 4 مہینوں میں جو حرمت ہے، اس حرمت کی حکمت کیا ہے، اور یہی کیوں حرمت والے مہینے قرار دیے گئے، دوسرے کیوں نہیں قرار دیے گئے؟ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں پبلک نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں نے خود بھی الحمدللہ یہ صبح مجھے اعزاز ہوا ہے کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور بڑا دل خوش ہوا ہے۔ باقی جو بھی چینل لگاتے ہیں، کوئی مارننگ شو کسی ٹائپ میں منا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی ٹائپ میں، لیکن یہ واحد پبلک نیوز ایسا چینل ہے کہ وقت کی ضرورت بھی ہے الحمدللہ، اور ہمارا جو ہم اپنا جو چارٹر مسلمان جو ہے بھولے بیٹھے ہیں نا، یہ اس کو ریمائنڈ کروا دیتا ہے، یاد دہانی کروا دیتا ہے، اور میں صدا کہتا ہے، اور صدا ہے۔ بلکہ آپ نے ماشاءاللہ جو قرآن کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اس پروگرام کی ایک صحیح عکاسی کر رہا ہے، ایک صدائے قرآن۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک نابغہ روزگار خاص کر کے قرآن کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک نام ہے الحمدللہ، اور اس حوالے سے پبلک نیوز نے آپ کو اس پروگرام کے لیے ہائر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ونس اگین آئی کانگریچولیشن دا ہول ٹیم آف دس پروگرام۔ بہت شکریہ۔ تو آپ نے بات کی ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ 3 بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 تو مسلسل ہیں، تسلسل کے ساتھ ہے، ذی القعدہ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا جو ہے یہ رجب شریف ہے۔ ان 3 مہینوں کی حرمت کی وجہ یہ ہے
کہ چونکہ ان ایام میں 1 مہینہ 10 دن یہ تیاری کی حج کے، درمیان میں حج آ گیا، اور 1 مہینہ 20 دن جو ہے وہ اس کے بعد کے جو ہے نا انسان ان میں صرف کرتا ہے. یہ 3 مہینے یہ حج کی وجہ سے اس کے اندر حرمت ہے. صحیح. اور جو رجب کا مہینہ ہے وہ عمرے کے لیے، ہاں جی، عمرے کے لیے. حرمت کا معنی عزت و احترام، بالکل. جیسا کہ آپ جی. حرمت والا. تو آپ دوسری بات یہ کہ یہی مہینے ہی حرمت کے لیے کیوں مختص ہے؟ یہ میرا دوسرے سوال. کیوں نہیں ہیں؟ جی جی. دوسرے کیوں نہیں ہیں؟ ایکچولی دیگر عبادات میں سے جو منفرد مقام حاصل ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، جی. وہ حج کو حاصل ہے، صحیح. جس میں پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. چاہے کوئی شاہ ہے، گدا ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، وہ ایک لباس پہن کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. حج کا معنی اپنے آپ کو پیش کرنا اس بارگاہ رب العالمین کے سامنے کہ یا اللہ جو کچھ بھی آج ہوں وہ تیرا ہی ہے، سب کچھ اپنے آپ کو پیش کرنا. یہ حج کی مناسبت سے ان مہینوں کی حرمت ہے، اچھا. ان مہینوں کی. اور یہاں رہا یہ کہ رجب کا مہینہ وہ عمرے کی بھی نسبت سے ہے. ذی الحجہ سے پہلے ذی-قعدہ جی. اور ذی الحجہ کے بعد محرم جیسے نسبت ہے. بالکل یہ حج سے نسبت کی وجہ سے ان کے اندر حرمت پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے. ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے یہ چلا آ رہا ہے. اور ایام جہالت میں بھی یہ ان لوگوں کو مشرکین مکہ وہ بھی ان کو حرمت والے مہینے سمجھتے تھے، اور اسی چیز کو ایز اٹ از، بلکہ اس میں الحمدللہ حرمت کو مزید آگے الحمدللہ حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو ان کے اندر مزید حرمت و عزت جو ہے نا اس کی بڑھائی ہے اور بتائی ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جب کفار و مشرکین ان کے اندر جنگ و جدل سے رک جاتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں، جی بالکل. ہمیں تو اس سے زیادہ حرمت ان کی کرنی چاہیے. تو اس لیے ہم جو مسلمان الحمدللہ ہم بنسبت ان کے زیادہ حرمت کے قائل ہیں. صحیح. علامہ صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی حرمت کوئی آج سے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے اور ایک بہت طویل عرصہ ہے، درمیان میں انبیاء کی چین ہے پوری. اچھا، میں سمجھنا یہ بھی چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ کیا ان کی حرمت کسی نبی نے اپنی زبان اقدس سے ہدایت کے مطابق نصیحت کر کے اس کی طے کر دی، یا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں، منزل من اللہ کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں، قرآن کریم تو گواہی دے ہی رہا ہے، کیا اس دور میں جب ہم طے کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کی حرمت چلی آ رہی ہے، تو کیا سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا کوئی کلو ملتا ہے، کوئی شہادت ملتی ہے، کوئی نشانی ملتی ہے، کوئی علامت ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. صحیح. جد الانبیاء ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی کہ انہی سے یہ بات آگے تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے. اور دوسری بات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے تمام کتب سماویہ کی تعلیمات کا یہ امین ہے. صحیح. جب قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اس کا مطلب ہے تورات، زبور و انجیل کی تعلیمات جو ہے وہ قرآن ہمیں آگے نریٹ کر رہا ہے، مصدق ہے، تصدیق کرنے والا، مہیمن بھی ہے اور شاہد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات و زبور و انجیل کی تعلیمات قرآن آگے نریٹ کر رہا ہے اور اس کا مصدق و امین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لا محالہ یہ کہا جا گواہی دیتا ہے کہ یہ ان کتابوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اور شاہد بھی ہے، مشہود بھی اور اس کی تعلیمات کا مہیمن بھی ہے اور امین اور حفاظت کرنے والا ہے. تو لا محالہ یہ کہا جا سکتا ہے. ہاں جی بالکل، آسمانی کتابوں میں بھی کی طرف سے تائید آئی ہے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب، پروگرام ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے جی، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام، بہت اہم خوبصورت موضوع پہ آج گفتگو ہے اور علامہ راشد محمود رضوی آج ہمارے مہمان ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کو کھول رہے ہیں. ابھی ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں آپ کو معلوم ہے ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا بڑی محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ
نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 اور 195۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور ناظرین کرام آج ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ راشد محمود رضوی۔ علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جس طرح تمہید باندھی اور ہمارے ناظرین کے آگے ان حرمت والے مہینوں کی شرح آپ نے بتائی، تفصیل بتائی، تفسیر بتائی، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ قرآن کریم چونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کا مہیمن ہے، مصدق ہے، شاہد ہے، گواہی دینے والا ہے، تو یہ ایک تسلسل ہے تاریخ کا، اور حرمت کا بھی تسلسل ہے۔ ہمارے لیے ان مہینوں میں آج کیا سبق ہے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے، جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ قرآن کی اس صدا کو سمجھنا ہر مسلمان، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ان حرمت والے مہینوں کے، آج اس دور کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جی جی، ہمارے لیے صدا کیا ہے؟ صدا کیا ہے؟ قرآن کی صدا کیا ہے؟ قرآن ہمیں باہر دیکھیں، قرآن جو ہے یہ کتابی شکل میں ہے۔ قرآن جب تک ہم کھولیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جی جی بالکل۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، پبلک نیوز چینل نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اپنے ناظرین کو قرآن کی صدا ان کے کانوں تک آپ نے، سماعتوں تک آپ نے پیش کی ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں دیکھیں ویسے تو ہر وقت مسلمان کا چلنا پھرنا، اٹھنا سونا جاگنا، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، بالکل۔ لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے، ان حرمت والے مہینوں میں کسی قسم کا کوئی جنگ و جدل، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، کسی طریقے سے ہو، چغلی، غیبت، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ایسی منی ہاتھ، اس سے انسان اپنے آپ کو روک لے، گویا کہ اس نے ان مہینوں کی عزت و حرمت کو بحال رکھا ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں بنسبت دوسرے مہینوں کے خیال نہیں رکھتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ان آیات کا وہ انکار کر رہا ہے، گویا کہ ان کو پسے پش ڈال رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے یہ کبھی بھی جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو اس لیے ہمیں جھوٹ، بغض، کینہ، حسد، اناد، ان جیسی جو بیماریاں ہیں، روحانی جو بیماریاں، جن بیماریوں نے ہمارے مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، ان مہینوں کی حرمت کی پیش نظر ہمیں انسانوں کو اپنے اندر وہ پیورٹی لانی چاہیے، قول میں، فعل میں، عمل میں پیورٹی لانی چاہیے، تاکہ جس طرح اللہ نے یہ حرمت والے مہینے میں عطا کیے ہیں، اس میں مزید اپنے کردار کو نکھا کر ہم اللہ کے حضور مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہاں سے پھر ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ اس دور ہو جانا چاہیے، کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی آج یہی حکم ہے کہ ہم ان مہینوں کا اسی طرح سے آج احترام کریں، اور اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، یا کوئی ایسا فسق و فجور کا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جو ہمیں اللہ کی محبت کی حدود کے دائرے سے خارج کر دے، وہ نہ کریں۔ تو اشتباہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو 8 مہینے ہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ نے لفظ مسلمان کا معنی مفہوم سمجھا ہے؟ جی۔ مسلمان کہتے ہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا لینے کا نام، سر تسلیم خم کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے کہ لو جی ایک مسلمان ہو اور اللہ کے سامنے سر نیاز جو ہے وہ خم نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ باقی جو ان کے علاوہ باقی 8 مہینے جو ہیں، وہ بھی ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے، چونکہ ان مہینوں کی حرمت کا جو حکم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو بنسبت باقی 8 مہینوں کے ان میں زیادہ اپنے عمل کو، اپنے کردار کو نکھارنے کے لیے سچائی اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، وہ اوصاف حمیدہ پیدا کریں جن سے انسان اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں چھوٹ ہے، نہ نہ نہ، اگر وہ چھوٹ ہو گیا یا کہہ لے کہ وہ ایک ریوڑ سے بکری بچھڑ گئی تو پھر اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہوتا نا۔ جی بالکل، ہم اس کو پھر ایسے کہہ سکتے ہیں
کہ جس طرح سے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب اس میں اللہ رب العزت نے بعض چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے دائرے میں آ جاؤ، اور اللہ آپ سے ڈرتے اس رہو. آیت کے آخر میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہی تو فرماتا ہے جی کہ تقوی کرو، مجھ سے ڈرو، بے شک میں تقوی جو کرنے والا اس کو پسند کرتا ہوں. جی بالکل. اس کا لب لباب یہی تو ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ تابع کرو. تقوی اسی کا نام ہے. جب تقوی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. اللہ نے دائرہ وسیع کر دیا ہے دائرہ وسیع کر دیا تقوی کی تربیت کا. تقوی کی. رمضان کا مہینہ ایک مہینہ، اور اس میں کھانا پینا تو تربیت کے لیے، اطاعت کے لیے. کون بندگی کرتا ہے، کون لبیک کہتا ہے، کون میرے کہنے سے کھانا جائز ہے، کون اس میں دن کے اوقات میں رک جاتا ہے میرے کہنے پر. باقی گناہ کے کاموں پر اس سے بھی رک جانا لازمی ہے. نفسانی خواہشات ان کو کنٹرول میں رکھنا وہ لازمی ہے روزے کی حالت میں. کوئی ایسی بات جس میں اللہ کی ناراضگی ہو وہ نہیں کرنی. یہ دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں رکے رہنا ہے، باقی 11 مہینوں میں اجازت ہے. رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے ہے کہ جس طرح تم ایک مہینے میں رکتے ہو اللہ کی نافرمانی سے، اسی طرح سے تم نے باقی تمام 11 مہینوں میں بھی رکے رہنا ہے. یہ تو تربیت ہے. اب دائرہ ذرا وسیع کر دیا اللہ رب العزت نے، ایک مہینے کا دائرہ 4 مہینوں پر محیط کر دیا، تربیت اور آسان کر دی تاکہ تم ان 4 مہینوں میں جو اپنے نفس کی تربیت کر لو، اس کے اثرات باقی 8 مہینوں میں بھی رہنے چاہیے. رہنے چاہیے. اس دائرے کے میں بات ایک حدیث پاک سے اس بات کو میں مزید مزین کرنا چاہوں گا. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جی جی. اللہ کا مہینہ ہے. انسان مسلمان یہ سوچے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے بڑی، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے، اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اس کے بعد باقی 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اس میں حج کا موقع ہے. اور انسان جب حج کے لیے جاتا ہے دنیا کی ساری سہولتیں بھی چھوڑ کے جاتا ہے. جی جی. سفر کی مشکلات بھی، صعوبتیں برداشت کرتا ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر پیوریفیکیشن آ جائے، ہمارے اندر پاکیزگی آ جائے، تزکیہ نفس ہو جائے. اسی تزکیہ نفس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزگی کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے 4 مہینے میں عطا فرمائے ہیں. کہ ویسے تو پورا سال، لیکن یہ 4 مہینے مخصوص ہیں. جتنا بھی تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہو، اپنے آپ کے اپنے کردار کو بنا کر، اپنی کیل کال حال سب کو اللہ کے محبوب کی عین شریعت کے تابع بنا کر تم اللہ اور اس کے رسول کے تابع بن جاؤ اور اس کے مقرب بندے بن جاؤ. اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، پوری دنیا تمہاری غلام ہو جائے، تمہاری غلام ہو جائے. صحیح. علامہ صاحب، یہ اس آیت کا جو شان نزول ہے جی وہ تو یہ ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو روک دیا گیا تھا حدیبیہ جی جی کے بعد. تو آپ کو روک دیا گیا تھا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. اگلے سال نبی کریم پھر تشریف لائے اور اس تناظر میں یہ حکم آیا کہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے سامنے ٹکرانے کے لیے آ جائیں، صف آراہ ہو جائیں، دسترازی کریں، تو آپ نے بھی پورا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں، اس حرمت والے مہینے کے ہونے کے باوجود آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک اشتباہ ہے، ہم انسان ہیں نا، تو دل میں بات آتی ہے اور قرآن ہمیں اس کی شرح نصیب کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ اگر وہ دسترازی کریں آپ بھی مقابلہ کریں، یہاں پر کیا آج ہمارے لیے بھی اگر کوئی ہمارا دشمن ان 4 مہینوں میں ہمارے ساتھ دسترازی کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہم بھی اس سے ٹکرائیں، یا کہ صبر کو اہمیت دیں، جی تحمل کو اہمیت دیں، برداشت کو اہمیت دیں؟ ایک طرف تو اللہ رب العزت کا یہ بھی ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تحمل اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ جو کسی کی زیادتی کو برداشت کرتا ہے، وہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی شخص الجھ پڑا، آپ سنتے رہے، بالکل آپ سنتے رہے.
اور اس سے جب حد کر دی آپ نے جواب دیا. نبی کریم اٹھ کے چلے گئے. کہا یا رسول اللہ آپ اٹھ کے کیوں چلے گئے تھے؟ کہا جب تک اے ابوبکر تم برداشت کرتے رہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا جو تیرے لیے رحمتیں برسا رہا تھا، تیری حفاظت کر رہا تھا. جب آپ نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو میں کیسے اس جگہ پہ بیٹھ سکتا تھا جہاں شیطان آ جائے؟ تو ہمارے لیے بھی کس حد تک برداشت کا حکم ہے اور کس حد کے بعد ٹکرانے کا حکم ہے؟ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ آیا کہ اگر اجازت تو مل گئی ہے جی. آپ کو، تو کیا اب صبر کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جی. ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی جو مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ، وہ ساری کی ساری ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہر ظلم برداشت کیا اور اس پر صبر کا حکم تھا. صبر کیا آپ نے. جی جی. لیکن جو مکے سے آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اجازت ملی. اب یہاں پر معاشرے کے امن کی بات ہو رہی ہے. معاشرے کے امن کی بات ہو رہی ہے. جب انفرادی طور پر یہ بات ہو کہ اگر کوئی آپ کی ذات کو ہٹ کرے، صبر کرو اللہ اجر دے گا اور اللہ صبر کرنے والا. لیکن جب جہاں معاشرے کے امن کی بات آ رہی ہے اور فساد برپا ہو رہا ہو تو پھر صبر نہیں، ان کو جواب دینا ہے. ایک بات، پھر صبر بزدلی کی علامت ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تم بھی ان کے ساتھ ظلم کرو. نہیں، آپ اس آیت کے آخر میں دیکھیے گا حد سے نہیں گزرنا. اگر حد سے گزرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، کیا بات یہ چیز ہے. بڑی خوبصورت رہنمائی ہوگی یہاں آپ کی گفتگو سے بھی کہ اگر تو کوئی انفرادی طور پر آپ سے کسا زیادتی کرتا ہے برداشت کرو، لیکن اس کی زیادتی کا اثر اگر اجتماعیت پر پڑ رہا ہے پھر برداشت نہیں ہے، پھر وہ ظلم ہے. اور ظلم کو مٹانا، ظلم و عدوان پر کھڑے ہونا، اسی کا نام جہاد ہے. زیرو ٹالرنس ہے، کوئی کمپرومائز نو کمپرومائز اپون دس. بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس پر. بہت خوبصورت. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو ہے اور بڑی گتھیاں سلجھ رہی ہیں آج کے پروگرام میں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو برداشت کر لیں، تحمل اختیار کر لیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح سے زیادتی کرتا ہے کہ آپ بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور پوری دوسری اجتماعی انسانیت بھی اس کی زد میں آتی ہے، پھر برداشت کرنے کا سبق نہیں ہے، پھر مقابلہ کرنے کا درس ہے تاکہ جسد انسانیت محفوظ رہے. اور مقابلہ بھی ایسا کہ اعتدال کے ساتھ ایک دائرے میں، تجاوز نہ ہو حد سے. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 اور 195. علامہ صاحب، آج کے سبق میں 2 آیات تھیں. پہلی آیت میں تو حرمت والے مہینوں کا تذکرہ اور اس پر ہم نے گفتگو کی. ماشاءاللہ آپ نے خوب اس پہ اپنی جولانی دکھائی گفتگو میں. آگے جو اگلی آیت میں ہمارے لیے حکم ہے وہ ایک ہی آیت میں خاص طور پر یہاں ہمیں صدائے قرآن پر لبیک کہنے کی اشد ضرورت ہے. ایک تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اس سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو، آگاہ رہو، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سبق ہے وَأَنفِقُوا، اور اس کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہو. اور تیسرا کیا سبق ہے یہاں پر وَأَحْسِنُوا، اور احسان بھی کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، کہ تقوی کا بھی سبق ہے، انفاق کا بھی ہے اور احسان کا بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، دیکھیں کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے. تقوی، انفاق اور احسان، ان تینوں میں ربط کیا ہے اور ہمارے لیے یہاں صدائے قرآن کیا ہے؟ ماشاءاللہ وقت کو موضوع خاطر رکھتے ہو. انفاق، جی جی، انفاق ینفق انفاقا.
خرچ کرنا، جی جی مالی، بدنی، قلمی، ہر حوالے سے خرچ کرنا، مال و جان و عزت آبرو کا اللہ کے راستے میں۔ اب خرچ کرنے کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے، شیطان کے لیے۔ یہ انفاق کی 3 قسمیں ہیں، مفسر نے بیان کی ہیں۔ اور دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ میں یوں اگر کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ جو صدائے قرآن یہ پبلک نیوز ٹی وی جو پیش کر رہا ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ایک اچھی چیز صدائے قرآن پوری دنیا کو پیش کی جا رہی ہے، یہ بھی ظاہری بات اتنا کچھ خرچ کرنے کے۔ ایکچولی یہ جو آیت مبارکہ کے اندر بتایا گیا ہے نا، اس کا شان نزول بھی میں بیان کر دوں تفسیر احمدی کے مطابق، کہ کچھ فقراء صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جی صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے کہ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جنگوں میں جہاد میں شریک ہوں، صحیح، لیکن کریں کیا، ہمارے پاس تو نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حسرت کو اور جذبہ جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے جو عمراء مسلمان تھے، صحابہ تھے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے مال سے جہاد کے اندر انفاق کرو، سبحان اللہ، اپنے مال سے جہاد کے اندر انفاق کرو، خرچ کرو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مال، جان، عزت، آبرو، اگر ان مکمل تفسیر دیکھنی ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو سبحان دیکھیں، انفاق کی مکمل تفسیر۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ احسان، وَأَحْسِنُوا احسان، انفاق خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ صحیح، اگر میں حدیث جبریل کی روشنی میں، بخاری شریف کے اندر حدیث جبریل کی روشنی میں حضور، حدیث بڑی طویل ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو یہ تصور کرے جب بھی نماز پڑھے، جب بھی انفاق کرے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دا لائف، جس چیز میں بھی تو یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح عبادت اللہ کی کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس درجے پر فائز نہیں ہے تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح، اب ان تینوں کا تسلسل میں بیان کر دوں کہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اس طرح خرچ کرو اللہ کے لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کے انفاق کا یہ عالم ہوگا، احسان ہوگا، اللہ اس احسان کرنے والوں سے پیار کرے گا۔ سبحان ان اللہ، یحب سبحان المحسنین۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور میری گزارش ہوگی کہ کل بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، ہمیں بہت راحت ہوگی۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ پروگرام کے آخر میں انفاق کی بات ہوئی، جس کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی ناموس، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کر دینا۔ ناظرین کرام، اسی تناظر میں ذکر صاحب قرآن میں مجھے بات یاد آ گئی، غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک وہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، میرے صحابہ مجھے سامان حرب خریدنا ہے، کچھ شیئرنگ چاہیے آپ کی طرف سے۔ تو صحابہ اپنی جان و مال لے کر قطار میں کھڑے ہو گئے، اور ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے حاضر ہے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے حاضر ہے۔ یہی وہ موقع ہے ناظرین کرام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے نبی کی جھولی میں ڈال رہے تھے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں رکھتے اور سارا مال، سب کچھ نبی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہے۔ آپ نے پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ انفاق ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ قطار ختم ہوئی تو ایک صحابیہ آ گئی، اپنا دودھ پیتا بچہ شیر خارگی کے عالم میں ہے وہ لے کر آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں بیوہ ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، میرا خامند ایک غزوے میں شہید ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ یہ قبول کیجئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام تبسم بھی فرمایا، حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، اور ارشاد فرمایا صحابیہ سے کہ میں اس بچے کا کیا کروں گا، میں نے تو سامان جنگ خریدنا ہے، چلیں اس کا سامان جنگ تو کیا آئے گا، یہ جنگ میں ہی کام آ جاتا
تو یہ تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو تیر بھی نہیں چلا سکتا۔ تو ناظرین کرام، صحابیہ کا جواب پتہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں یہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے میرا، یہ میرے جگر گوشہ کا ٹکڑا ہے، تو یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ یہ تیر چلا نہیں سکتا، یا رسول اللہ تیر کھا تو سکتا ہے نا۔ تو میں چاہتی ہوں جب آپ غزوے میں، میدان میں اہل ایمان صحابہ کے ساتھ جب آپ رہنمائی کرتے ہوئے رہبر و رہنما کے طور پر سرخیل بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ اگر تیروں کی بوچھاڑ ہو، اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو یا رسول اللہ میرے بچے کو ڈھال بنا لینا۔ میں چاہتی ہوں کہ تیر کی نوک آپ پہ نہ لگے، میرے بچے کے جسم میں، دل میں پیوست ہو جائے، یا رسول اللہ میں خوش ہو جاؤں گی کہ میری قربانی کام آ گئی اور میں نے انفاق جو کیا وہ آپ قبول کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام بہت خوش ہوئے، سر پہ پیار دے کر واپس بھیجا کہ نہیں، ابھی اس کا حق ہے، ابھی یہ جوان ہوگا، پھر آئے گا وقت کہ جب یہ میرے ساتھ ہم رکاب ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس ذکر صاحب قرآن سے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں سن لو، تمہارا اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں میری ذات کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ یہ اس کی مثال، یہ اس کی زندہ تصویر تھی صحابیہ کا اپنا بچہ پیش کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی اولاد عزیز نہیں ہے، آپ کا سینہ عزیز ہے کہ اس پر تیر نہ کھبے، میرے بچے پر کھب جائے۔ ناظرین کرام، اسی ذکر صاحب قرآن کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور ناظرین کرام، اب میں گزارش کروں گا محمد اویس رضا صابری سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے رچاؤ کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کریں۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، اور کچھ سے آکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ سے آکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، حضرت حسان کی ہم سائیگی کے واسطے حضرت
حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے سننے والوں کو بلایا جائے گا۔ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا۔ یوں کہا سرکار نے کہ میرے یار غار کو آٹھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا۔ اور مقطع کیا خوب لکھا حنیف نازی صاحب نے، حشر میں جب ان کو سجدے اور حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا، حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا۔ ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ حشر میں جب ان کو سجدے